بتاؤ بھائی، کسی نے کوئی پوچھنا ہو، کوئی شکایت ہو، کوئی کسی کا مسئلہ ہو؟ بھائی جان، یہ سوال عوام کے اندر بہت زیادہ ذہنوں میں گھومتا ہے کہ شب قدر ایک ہے یا متعدد ہے، اس لیے کہ سعودی عرب کے اندر 27ویں شب ہے اور ہمارے ہاں 22ویں شب ہے، ہمارے ہاں 26ویں ہمارے ہاں 26ویں ہے، وہاں 27ویں ہے، یا یہاں پر وہاں پر 23ویں ہے، ہمارے ہاں 22ویں ہے۔ تو شب قدر کی رات جو ہے وہ تو طاق میں آتی ہے، تو جب وہ طاق میں آ گئی تو اس وقت تو ہمارے ہاں کیا ہے؟ جفت ہے۔ اس کے بعد جب ہمارے ہاں شب قدر وہ جفت ہمارے ہاں طاق رات آئی تو سعودی عرب کے اندر طاق کیا ہو چکی تھی؟ تو شب قدر جبرائیل علیہ السلام تو واپس چلے گئے ہوں گے، تو پھر ہمارے ہاں کیا ہوگا؟ یا بار بار شب قدر کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ شب قدر کا بار بار نزول نہیں ہوتا، ہر سال شب قدر کا نزول ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے شب بھی ایک ہی ہوتی ہے، اس کے لیے شب بھی ایک ہی ہوتی ہے، نزول بھی ایک مرتبہ اور شب بھی ایک ہی ہے۔ نزول بھی ایک مرتبہ، غور سے سننا، نزول بھی ایک مرتبہ اور شب بھی ایک ہی ہے۔ بس صرف فقہا کا یہ کہنا ہے کہ شب قدر کی رات جو ہے اس میں اختلاف مطالع اور تقدیم و تاخیر زمانے کا اعتبار ہے، زمانے کی تقدیم و تاخیر، زمانے کی تقدیم و تاخیر اور اختلاف مطالع کا اعتبار ہے، وگرنہ فی نفسہ شب قدر ایک ہے اور رات بھی اس کی ایک ہی ہے۔ اب اس کو مثلا آپ سمجھو، زمانے کی تقدیم و تاخیر، تقدیم و تاخیر، سعودی عرب کے اندر 27ویں شب ہے اور ہمارے ہاں اس وقت 26 ہے، سعودی عرب میں وہ رات شب قدر ہے فرض کریں، تو اب جبرائیل علیہ السلام اس شب کے اندر اپنے خاص فرشتوں کے ساتھ نزول فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں، اس کے بعد وہاں پر شب قدر کا اور اس کی ساری نورانیت اور انوارات کا، اور وہاں پر جو حاضر ہیں لوگ ان کو شب قدر کی رات میں عبادت کرنے کا، یعنی ان کو 83 سال کا اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ اب وہ شب قدر وہاں پر آ گئی ہے، ہمارے ہاں اس وقت 26ویں ہے، تو اب زمانے کی تقدیم و تاخیر کا اعتبار ہے کہ پہلے وہاں نازل ہو گئی ہے، اور وہاں نازل ہونے کے بعد اب جب وہاں پر سورج طلوع ہو جائے گا تو وہ جو شب قدر ہے وہ پاکستان کی طرف کیا کرے گی؟ بغیر جہاز کے سفر کرے گی، کوچ کرے گی، اور یہاں پر سفر کر کے چلتے 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 یہاں پر کب پہنچے گی؟ جب ہمارے یہاں کیا ہوگی؟ 27ویں شب ہوگی۔ تو تقدیم و تاخیر زمانے کا اعتبار ہے، اختلاف مطالع کا اعتبار ہے، تو وہ وہاں پہلے اتر جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ سفر کرتے کرتے ہمارے ملک میں پہنچ جاتی ہے، اور اگر ہمارے بعد کوئی اور ملک ہے تو ادھر چلی جاتی ہے، اور اگر اور کہیں اور ہے تو ادھر چلی جاتی ہے، چکر لگا کے اللہ کے بعد چلی جاتی ہے۔ یہ طریقہ کار ہے۔ اور اگر ساری دنیا کے اندر وہی ایک رات سب کی برابر ہے تو اس صورت کے اندر جہاں پر بھی شب قدر ہوگی تو شب قدر سب سے پہلے بیت اللہ میں ہوتی ہے۔ شب قدر کا نزول حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے فرشتوں کے ساتھ جھنڈا لے کے جو اترتے ہیں تو کہاں نصب کرتے ہیں؟ بیت اللہ پہ نصب کرتے ہیں۔ تو شب قدر کی رات سب سے پہلے بیت اللہ میں ہوتی ہے، اس لیے پوری دنیا کے اندر اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب سا نظام بنایا ہے کہ جب بھی رمضان المبارک آتا ہے تو سعودی عرب کا چاند ساری دنیا کے چاندوں سے ایک دن عام طور پہ آگے رہتا ہے، بعض مرتبہ 2 راتیں بھی آگے ہو جاتا ہے، جیسے پاکستان اور سعودی عرب کے اندر بعض مرتبہ 2 دن کا بھی فرق ہے، لیکن عام طور کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سعودی عرب کے چاند کو اتنی عزت اور شرف بخشا ہے کہ پوری دنیا